بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وعالانا وأولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ ہم حسین ہمارے ہیں. تو ذرا سینہ چوڑا کر کے فخر کے ساتھ مل کے پڑھے سارے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے خاص. تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے جس کے لیے پلید نے اتنے
ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت اور آپ کی اجازت کے بغیر میں تو کیا کل کائنات میں کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی بندہ جائے گا جس کے سینے میں، جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی۔ سنیں اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آل نبی سے پیار سند ہے بہشت کی، آل نبی سے پیار سند ہے بہشت کی، بے حب اہل بیت عبادت فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا، وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود با حضور جانے جانا، حضور جانے جانا، حضور جانے ایماں، رحمت کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، حسین کائنات، جمیل کائنات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی عظیم اہل بیت پر، آپ کے کریم اصحاب پر، اور قیامت تک آپ سے وفائیں اور محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید میں ایک سورہ کریم ہے جو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورت اخلاص سے چھوٹی ہے اور سورت کوثر سے بڑی ہے، درمیانہ اس کا سائز ہے، نام ہے اس کا سورت العصر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والعصر، اے محبوب تیرے حسین زمانے کی قسم۔ یہ جو واو ہے نا، اس میں والعصر واو قسمیہ ہے۔ اب اس واو سے نہ تو حضرت آدم کے زمانے کی قسم کھائی، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، نہ حضرت نوح، نہ حضرت ابراہیم۔ زمانے تو ساروں کے آئے، لیکن کسی مقام کے اوپر رب نے ان کے زمانے کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن جب محبوب کا زمانہ آیا
تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ول عصر، اے محبوب تیرے حسین زمانے کی قسم. بولیں جی تیرے حسین زمانے کی بولیں یار تھوڑا تھوڑا بولا کریں، بس سو کے چلے جاتے ہیں، کچھ کوئی غور کیا کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ول عصر، اے محبوب تیرے حسین زمانے کی قسم. اب رب تو ایسے بھی ہم سے بات کرے تو ہمارے اوپر وہ لاگو ہے کہ اس بات کو تسلیم کریں، اس بات کو مانیں، لیکن رب پہلے واو قسمیہ اشارہ کر رہا ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کوئی بڑا خاص پیغام ہم تک پہنچانے لگا ہے. آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی کہ انسان دھوکے میں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جناب والا میں کوئی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں مجھے اگر تو نقصان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی مجھے اس میں فائدہ بھی ہو جائے، لیکن یہ جو خسارہ قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ساری کی ساری یا آپ ساری کی ساری اپنی جمع کنجی لگا دیں تو فائدہ بھی نہ ہو تو جو جمع کنجی لگائی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جائے، تو یہ ہے بڑا خسارہ. جب یہ خسارہ بندے پہ آتا ہے تو بندہ پھر نہ ہر طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. دوسرا خسارہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی اس میں کاروبار میں ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن ایک خسارہ یہ ہے کہ میری جمع کنجی بھی لٹ گئی اور میرا جو کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ اپنے ہی اندر چیزیں پال رہا ہے، حقیقت میں وہ بندہ کیا ہے؟ دھوکے میں. اب آگے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو میرے محبوب کے اوپر ایمان لے کے آئے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. بولیں جی جو ایمان لے کے آئے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. فرمایا الا الذین آمنوا، جنہوں نے کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھا وہ خسارہ جو رب فرماتا ہے اس سے بچ جائیں گے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، عمل صالح کیے، وہ بھی خسارے سے بچ جائیں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے نیک کام کی تبلیغ کی، نیک کام کی دعوت دی، اور جب دعوت دی کسی کو نیکی کی طرف بلایا تو ظاہر ہے جب بندہ نیکی کی طرف بلاتا ہے تو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بندہ کسی کو کہے نماز ادا کرو تو بڑی بڑی لوگ باتیں سناتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وتواصوا بالحق، جب اس نے حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر جو اس حق کی بات کرنے کے اوپر اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اوپر جس بندے نے صبر کر لیا، رب نے فرمایا ساری کائنات خسارے میں ہے، لیکن جس میں یہ 4 خصلتیں موجود ہوں گی وہ بندہ ان خساروں سے بچ کے رب کی قربتوں کا حاصل کرنا شروع ہو جائے گا. 4 چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں گی. سب سے پہلے ہے ایمان، اور ایمان بڑا عظیم ہے. ایمان اسی بندے کا قابل قبول ہے جو منو ان ہر چیز سے بڑھ کے حضور جانے جانا سے وفا کرتا ہے، میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اس بندے کا ہی ایمان قابل قبول ہے. ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پارٹی بیس کے اوپر، ہم اگر نون لیگ کے ہیں یا تحریک بدنام کے ہیں یا پیپل پارٹی کسی بھی تحریک کے ہیں تو وہ جناب ہم نہ ان کا، جب ہمارا کوئی بڑا لیڈر آتا ہے تو اس کے نعروں میں ہم سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم اپنے لیڈر سے وفا کریں گے. بڑی بڑی ایسی ایمان کی وابستگیاں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
لیکن رب فرماتا ہے کہ ایمان اسی بندے کا قابل قبول ہے، ایک طرف ساری کائنات ہو، دوسری طرف میرے محبوب ہو، وہ کائنات کو پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر رکھے اور اپنے سر کو محبوب کے قدموں میں جھکا لے، جب وہ سر کو جھکا لے گا تو اس کے ایمان کی سند رب اس کے سینے پہ لگا دے گا۔ ایمان سب سے پہلے ہے، اور فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک کام کیے، نیک عمل کیے، کسی کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کر دیا، کسی کے راستہ بنا دیا، کسی کے لیے جناب والا پریشان تھا اس کی مدد فرما دی، یہ عمل صالح ہیں۔ مسجد میں پکھا لوا دیا، کوئی کام کر دیا، یہ عمل صالح ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی کسی کو بات بتائی، پھر اس کے اوپر اگر تکلیفیں ملی تو اس کا صبر کے ساتھ سامنا کیا، پریشان نہ ہوا، تو وہ بندے کا ایمان قابل قبول ہے۔ یہ چاروں خصلتیں اگر ایک وقت میں ایک ہی ذات کے اندر پائی جائیں، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور حق بات بھی کی ہو، پھر حق بات کے اوپر اگر تکلیفیں ملی تو ان کا صبر کے ساتھ سامنا بھی کیا ہو، اگر یہ چاروں کی چاروں خصلتیں ایک ہی وقت میں ایک ہی ذات میں پائی جائیں تو اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے، اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ حضور جانے جانا کا نواسہ ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں خصلتیں ایک ہی وقت میں اگر کسی ہستی میں پائی جاتی ہیں تو اس ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ اور آپ کے ایمان کا کرائیٹیریا اور لیول کیا ہے کہ جس نے جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو وہ کوئی عام گھر نہ تھا، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے۔ اس بندے کا ایمان کیا ہوگا جب وہ گھر تشریف لائے ہیں؟ تو وہ گھر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اس گھر سے میں نے ناپاکیوں کو ویسے ہی دور فرما دیا ہے۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آنکھ کھولی، پہلی جس وقت آنکھ کھولی تو جس چہرے کے اوپر آپ کی آنکھ پڑی وہ کوئی عام چہرہ نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے۔ اس بندے اور اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا بچہ کس کو دیکھتا ہے، لیکن جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ آپ کا ایمان بڑا اعلیٰ تھا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اذان دی جاتی ہے کان میں تو کہتے ہیں کہ جناب والا گاؤں کا امام مسجد آئے یا ہمارا کوئی بزرگ آئے یا کوئی پیر فقیر آئے تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ پہلی جو کان میں اذان دی وہ ہمارے بزرگوں نے دی یا ہمارے امام مسجد نے دی یا حافظ قرآن مفتی متقی کسی نے بھی دی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کربلا میں اتنی بڑی شہادت دے دی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ جناب محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ تو جب آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو وہ جو اللہ اکبر کی صدا نکل کے آپ کے کانوں میں جا کے لگ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، وہ کوئی آواز عام نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی آواز تھی۔ امام حسین کے کان میں آواز دی گئی، اذان پڑھی گئی تو وہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ نے دی تھی۔ لوگ پیروں فقیروں سے اذان دے کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حسین تیرے مقدروں پہ قربان کہ تیرے کانوں میں جو پہلی آواز پڑی وہ کوئی عام نہیں بلکہ تاجدار ختم نبوت کی آواز تھی۔ یہ آپ کا ایمان تھا۔ اس کے آگے آ گیا عمل صالح، نیک کام۔ تو نیک کام بھی آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا، جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی عمل صالح کی بات کرنے لگا ہوں کہ نیک کام کتنے کیے۔
جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ روزے کی حالت میں تھے۔ یہ کتنا عظیم اور کتنا بلند مقام ہے کہ جس وقت آپ کو پتا تھا کہ آج شہید کر دیا جانا ہے اس وقت بھی آپ نے روزہ رکھا تھا۔ تو جس وقت بندے کو پتا ہو انسان نے روزہ رکھا ہو تو عام دنوں میں وہ کتنے روزے رکھتے ہوں گے۔ ہمارا تو بابا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا بخار ہو جائے، سر میں درد آ جائے، کسی وجہ سے سفر میں جانا پڑ جائے تو نفلی روزے کیا ہم فرضی روزے ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین کے عمل کے اوپر قربان جاؤں، آپ کا کتنا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ جس وقت جام شہادت نوش فرما رہے ہیں اس وقت بھی آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کا بچپن بڑا عظیم، بڑا حسین، بچپن کی یادیں بندے کو بڑا تڑپاتی ہیں۔ آپ کا بچپن، لڑکپن اور آپ کی جوانی مسجد نبوی کی پر نور ہواؤں میں گزرتی ہے۔ جن لوگوں نے وہ مدینہ المکرمہ کی 4 چھتریاں دیکھی ہیں، وہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر مبارک تھا، وہاں سے چھوٹے چھوٹے امام حسن و حسین ہیں، اور جب آپ قدم پہلے رکھتے ہیں زمین کے اوپر تو ننے منے جو قدم رکھتے ہیں وہ بھی مسجد نبوی کی زمین کے اوپر رکھتے ہیں۔ اتنا آپ کا کام اور اتنا بلند مقام و مرتبہ، آپ بچپن میں ہی سب کچھ اگر آپ کی تربیت کی ہے تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، فطرت بدل جاتی ہے اگر بدلانے والی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہو۔ آپ کے اوپر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت کا رنگ تھا، آپ کا جو روحانی کام تھا وہ حضرت امام حسین کے اوپر تھا، اور امام حسین کے اوپر کریم آقا کی برکتوں کا نزول تھا، اور میرے محبوب کے اوپر رب کی برکتوں کا نزول تھا۔ گویا کہ رب کی رحمتیں حضرت محمد مصطفیٰ پہ اتر رہی ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے باقی رحمتیں امام حسین کے اوپر اتر رہی ہیں۔ اور عمل صالح 3 مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسا مقام و مرتبہ آیا کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کل کی کل جمع کنجی حتیٰ کہ اپنا گھر بھی راہ خدا میں لٹا دیا تھا۔ ہمیں رب کی بارگاہ میں دینا پڑے نا تو ہم جناب والا سب سے چھوٹا سکہ ڈھونڈتے ہیں، یا نہیں تو سب سے پرانا نوٹ ڈھونڈتے ہیں کہ چلیں یہ رب کی بارگاہ میں دے دیں۔ لیکن امام حسین کے عمل صالح اور نیک عادتیں اور خصلتوں کے اوپر قربان جاؤں، آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، 3 مرتبہ آپ کی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے کہ آپ کے گھر میں باہر سے آ کے فقیر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رب کے نام کے اوپر کچھ دیا جائے، تو امام حسین نے 3 مرتبہ اپنی کل جمع کنجی اور ساتھ میں اپنا گھر بھی راہ خدا میں نشاور کر دیا تھا۔ یہاں پہ تو 10 روپے نہیں کوئی دیتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی آپ کمال تھے، اور پھر آپ جس وقت مدینے کی سرزمین میں جھوما کرتے تھے یا نکل کے گھوما کرتے تھے تو اس وقت صحابہ کرام آپ سے بڑی محبت اور وفائیں کرتے تھے۔ آپ جن راہوں میں چلتے تھے تو جناب والا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یہ باتیں بڑی محبت والی ہیں کہ امام حسین آج تو لوگ اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان میں وہ فرقہ واریت اور لڑائیاں لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ جناب والا جتنے بھی ذاکر قسم کے بغیرت لوگ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے تو جناب والا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بد زبانیاں کرتے ہیں، بد گوئیاں نکالتے رہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جس وقت امام حسن و حسین آپ گلیوں میں جایا کرتے تھے تو اس وقت یہ پکی سڑکیں تو نہ تھیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں امام حسن و حسین کے اگر جوتوں کے اوپر وہ اس وقت کی مٹی وہ بوسہ دے لیتی، وہ آپ کے نالین کو چوم لیتی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی اپنے صافے کے ساتھ امام حسین کی جوتیوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا ان کا۔ اور آپ نا عموماً حضرت امام حسین چھوٹے تھے اور آپ 56 سال آپ کی عمر تھی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ اکثر و بیش
آپ کا نا یہاں سے یہ قمیض مبارک اٹھاتے تو ناف کے قریب سے نا بوسہ دیا کرتے تھے، آپ کے جسم کو چوما کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا نا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، آپ کی بڑی عمر ہو چکی ہے، تو آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو چوموں گا۔ وجہ دریافت کی گئی کہ کیا وجہ ہے، آپ امام حسن و حسین کے یہ ناف سے اوپر کیوں بوسے دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرا چومنے کو اس لیے دل کرتا ہے کہ میں دیکھا کرتا تھا جب امام حسن و حسین چھوٹے تھے تو جب کریم آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امام حسین کو جناب والا پیٹ سے بوسے دیا کرتے تھے۔ میں تو اپنے محبوب کی اس سنت کو زندہ کرتا ہوں، میں تو اس محبوب کے طریقے کے اوپر عمل کرتا ہوں کہ کتنی وفائیں اور کتنا کام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام اور اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کے یہ پیٹ مبارک کو بھی بوسے دیتے اور بتاتے تھے کہ اگر دنیا میں کسی چیز سے کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہونا ہے تو وہ محبت اہل بیت سے ہی محبت حاصل ہونی ہے۔ محبت اہل بیت ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی صدقات و روزے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ان کے بارے میں دل میں کوئی بغض ہے، یہاں کریم آقا کے کریم پیارے صحابیوں کے دل میں کوئی بھی آپ کے بارے میں کچھ بھی رنجش ہے تو یہ ساری کی ساری عبادتیں آپ کے منہ کے اوپر ماری جائیں گی۔ یہ تب ہی فائدہ دے گی جب ابو بکر و عمر، عثمان و علی، آپ کے تمام صحابہ کا محبت بھی دل میں ہوگی اور کریم آقا کی اہل بیت کی بھی محبت ہوگی، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے۔ محبت سب سے عام ترین چیز ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلاموں سے صحابہ کرام کی محبت یہ تھی کہ جس وقت آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں 25 حج کیے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ جس وقت گھر سے حج کرنے کی نیت سے نکلتے تھے نا تو ظاہر ہے آپ سجادہ امت تھے اور سارے جتنے بھی آج کے دور میں پیر ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں، یہ سبھی کو اگر آج مقام و مرتبہ ملا ہے تو یہ امام حسین کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہی ملا ہے۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ المکرمہ کے جو وارث اور گدی نشین تھے وہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ آپ جس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ کے سامنے یہ الکامل فی تاریخ کے اندر امام ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا اور 408 صفحہ نمبر کے اوپر اس بات کو نقل کیا گیا کہ حضور جانا کہ جب یہ غلام نکلتے تھے امام حسین تو آپ کے استقبال کے لیے 21,000 لوگ موجود ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے تو ہم آپ کو حج و عمرہ کرواتے ہیں، لیکن امام حسین کہتے تھے کہ جس جگہ کے اوپر میرے نانا نے پیدل حج کیے ہیں، پیدل عمرے کیے ہیں، میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ میں کندھوں کے اوپر سوار ہوں۔ آپ کے ادب میں 21,000 صحابہ کرام ادب میں موجود ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ادب یہ تھا کہ آپ پیدل ہی کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ آپ کا بہت مقام و مرتبہ تھا۔ تو امام جس وقت آپ کو مدینہ المکرمہ کا وارث بنایا گیا اور آپ کی سلطنت تھی، آپ کے لوگ دور دور سے آتے تھے، آپ کے ہاتھ بھی چومتے تھے، آپ کے پاؤں بھی چومتے تھے اور جناب والا آپ کے سامنے اپنے صافے بھی اتار کے رکھتے تھے، پھر کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ آپ نے وہ مدینہ المکرمہ کی عظیم ہوائیں جہاں پہ دن رات حضور جانا کے قبر مبارک کے پاس آپ رہتے تھے، ہر وقت انوار و تجلیات کا نزول ہوتا تھا، تو آخر کیا وجہ بن گئی کہ آپ نے یہ سارے کے سارے اتنا مقام و مرتبہ اور اتنا ادب جہاں پہ لوگ کرتے تھے یہ ساری کی سارے چیزیں چھوڑی تو جناب والا چھوڑ کے تو میدان کربلا کی طرف نکلے؟ آخر اس کی کوئی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ظالم حکمران اور جو عدل نہیں کرتا تھا، جو جناب والا اس وقت یزید لعنتی
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر ظلم کرتا تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، اس کا سر نیچا کرنے کے لیے جناب والا امام حسین نے وہ عظیم، وہ جناب والا سب سے احسن ترین زندگی جس میں آپ کے ہاتھ چومے جاتے تھے، آپ کا ادب کیا جاتا تھا، آپ نے سب کچھ چھوڑا تو آپ ظالم حکمران کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن اپنے نانے کے دین کو کبھی زمین پہ نہیں گرنے دوں گا۔ آپ نے اپنا سب کچھ، اپنا کنبہ نچھاور کر دیا لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کو کبھی نیچے نہیں آنے دیا۔ امام حسین نے ہمیں بتا دیا کہ بابا سب کچھ بھی اگر محمد مصطفیٰ کے دین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان کر دو لیکن محبوب خدا سے کبھی دو نمبریاں نہیں لگانی۔ آج جس دور کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، کبھی دیکھیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، کتنا انہوں نے عوام کو لوٹا ہے، کتنا اسی پاکستان کے اندر کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنا پہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنی بے حیائی اور عریانی باپ بیٹیوں کے ساتھ جناب والا گھر میں کتنے کتنے لفنگے کام ہو رہے ہیں لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ امام حسین کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ جناب والا مدینے میں پورے بادشاہ تھے، اب بھی وہ بادشاہ ہیں لیکن آپ صرف اپنا گھر چھوڑ کے اسی لیے نکلے تاکہ ظالم حکمران کا مقابلہ کر سکے۔ تو بتائیں نا آج ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں یہ اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نکلتا ہے تو اسے پکڑ کے وہ سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے۔ آج میرے قائد امیر المومنین قبلہ علامہ خادم حسین رضوی کے وہ لخت جگر حافظ سعد حسین رضوی کو 4 ماہ ہو گئے، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے تو جناب والا بند کر دیا ہے۔ یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو چھپائیں گے یا ان کو نیچے کریں گے تو ہم دین کا کام ختم کر دیں گے۔ بابا ایسا نہیں ہو سکتا، جو دین کو ختم کرنے کے لیے آئے ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اگر آج بھی نام زندہ ہے تو حضرت بلال حبشی کا نام زندہ ہے۔ یہ عمران خان نے کتنے ظلم کیے، اس نے ہماری قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں بڑی ان کو سہولتیں دوں گا، میں پٹرول جناب والا 30-35 روپے تک لے آؤں گا، 130-35 تک ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنی مرضی مہنگائی کرو، جتنا مرضی عوام کے اوپر ظلم کرو، ہم سب کچھ برداشت کریں گے کیونکہ ہمارے تو مانگنے کے صرف 2 ہی در ہیں۔ ہم جہاں مانگتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے مانگتے ہیں، جہاں ہم مانگتے ہیں تو رب کائنات سے مانگتے ہیں۔ اگر رب ہمیں 120 یا 30 کا پٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے دیتا ہے، تم 1000 کا بھی کرو، ہم پھر بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ تم سارے ظلم کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ پنگا لیا یا کریم آقا کی عزت کے اوپر بات کی تو تم کیا، تمہاری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اگر تا صبح قیامت تک کوئی ڈنکا بجے گا تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا ڈنکا بچے گا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت جو مرضی کرے، جتنا مرضی ظلم و ستم کرے، یہ ایک دن ان کی گرفت ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ لاہور کے اندر یہ کام چل رہا ہے۔ ہم ادھر دیکھتے ہیں جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام ابن اسیر الجزئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ جو خطبہ دیا نا کربلا کی سرزمین کے اوپر، تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ لفظ تھے، من ارا سلطانا جائرا مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم یعبر بقولی ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ آپ نے یہ جو خطبہ دیا میدان کربلا میں، تو آپ نے اس وقت لوگوں کو بتایا تھا کہ اے لوگوں، میں مدینہ کی سرزمین میں بالکل تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، میں اگر اپنا سب کچھ چھوڑ کے تو یزید کے خلاف نکلا ہوں تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، آپ کی سنتوں کا تارک تھا۔ لوگ اس وقت سرے عام شراب پیتے تھے، لوگ اس وقت سرے عام ظلم و زیادتیاں کرتے تھے۔ تو آج بھی پاکستان کے اندر حال یہ بن چکا ہے۔ ابھی ہمیں یہ
بالکل حقیقتاً پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی بھی جگہ ہیں جہاں جناب والا شراب نوشی عام ہے، لائسنس دیے جا رہے ہیں تاکہ تم ظلم و ستم کرو، وہ زنا کے اڈے چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس دور میں امام حسین نے، یا ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے اوپر امام حسین کا رنگ چڑھا لے، ہم امام حسین کے مطابق کہے کہ ہم حسینی ہیں، نعرے مارنے بڑے آسان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ امام حسین ہے، ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں، لیکن اگر ہم 5 وقت نماز نہ پڑھیں تو ہم خالی نعرے لگائیں گے، ہمارے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ اگر ہم جناب والا لوگوں کا حق مارتے ہیں تو پھر بتائیں کہ ہم حسینی نہیں ہیں، ہم یزید کی لسٹ میں جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کا حق مار کے ان کی وراثتیں ہم جناب والا ہڑپ کر رہے ہیں، ظلم و ستم کی داستانیں بنا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر امام حسین کا کوئی کردار اور امام حسین کا جو روحانیت تھی وہ ہمارے اوپر نہیں آئی۔ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ امام حسین ظالم حکمران کے سامنے اٹھے تھے۔ آج وقت ہے کہ جب بھی کوئی ظلم و ستم ہو، کشمیر کے اندر کتنا ظلم و ستم کیا گیا، لیکن وجہ صرف یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ لاکھوں سلام ہے طالبان کو، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹھیک ہے جی اسمبلی میں بل منظور کروائیں گے، پھر کہیں گے کہ یہاں سے انہیں نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس وقت ظلم و ستم انتہا کو پہنچ جائے، اس وقت اگر کسی چیز سے کوئی علاقہ فتح ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جہاد ہے۔ جو طالبان نے کیا، اور کوئی علاقہ نہیں بلکہ پورے کا پورا ملک وہ صاف کر کے رکھ دیا۔ اور ہمارا لیڈر یہ ہے، کہتا ہے کہ ریاست مدینہ کے میں نعرے لگاتا ہوں، لیکن پاکستان میں سود اسی طرح چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ چیز ختم کی، اگر وہ چاہتے تو یہ بھی ایسے کر لیتے۔ ادھر سے طالبان جاتے، جا کے مدینہ المکرمہ میں تصویریں کھینچتے، جوتا اتارتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے وہاں جا کے تصویریں ہو گئی، ادھر آ کے پھر وہی ظلم، وہی سود، وہی 2 نمبریاں۔ لیکن طالبان نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خون میں غیرت ہے، ہم جہاد کریں گے۔ 20 سال تک انہیں وہ ظلم کی وہ چکی کے اندر پیسا گیا، لیکن وہ چلتے 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 کتنی قربانیاں ہوئیں، کتنا ظلم و ستم ہوا، لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے جہاد کیا تو رب نے فتح عطا فرما دی۔ آج بھی کشمیر کو اگر آزاد کروانا ہے تو خالی 2-3 منٹ کی خاموشی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو کریم آقا کے غلاموں کو نہتے جیلوں میں بند کیا ہے انہیں رہا کرنا پڑے گا۔ امام حسین نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ جب بھی ظالم حکمران ظلم کی انتہا کر دے تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، پھر اگر بچانا ہے تو میرے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ تو وہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر بھی آپ کو کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی آپ کو شہید کر سکے، کسی کی ہمت نہ تھی۔ لیکن امام حسین کے اوپر جس وقت انہوں نے وار کیا تو اس وقت آپ رب کے حضور سجدہ کر رہے تھے، سجدے میں جا کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے وار ہمیشہ بزدل لوگ کرتے ہیں، جو بندے ہوتے ہیں وہ سامنے سے آتے ہیں۔ امام حسین کو پیچھے سے وار کر کے انہوں نے شہید کر دیا۔ امام حسین ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ بابا سب کچھ قربان کر جانا، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں تو ہو جائے، کبھی 5 نمازیں ترک نہ کرنا۔ یہ مجھے یہاں پہ نا اکثر بتاتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ صرف 1-2 بندہ نماز کے لیے ہوتا ہے۔ ہم حسینی ہونے کے دعوے کریں، ہم کہیں کہ حسین ہمارے ہیں، تو ہم 5 نمازیں نہ پڑھیں، تو میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں حسینیت کا روپ اور حسینیت کے جو درس دیا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بند کر دیں، ویڈیو بند کر دیں۔